السلام علیکم دوستو۔ سکندر اور چین کی شہزادی۔ سکندر رومی جس وقت فتوحات حاصل کرتا ہوا چین تک پہنچا تو چین کی شہزادی نے سے سکندر کی تصویر اتروا کر منگا رکھی تھی اور اسی وجہ سے شہزادی سکندر کو پہچانتی تھی۔ سکندر نے فوج کو شہر سے باہر ٹھہرایا، خود لباس بدل کر فقیر بن کر شہر کے اندر داخل ہوا اور شاہی محل تک پہنچا۔ شہزادی نے اس فقیر کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ فقیر سکندر بادشاہ ہے۔ حکم دیا کہ اس فقیر کو گرفتار کر کے 3 دن تک قید خانے میں رکھو اور ایک دانہ کھانے کو نہ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چوتھے روز شہزادی نے سکندر کو قید خانے سے طلب کر کے اپنے سامنے بٹھا کر لاکھوں روپے کے موتی اور جواہرات اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ یہ کھا لیجئے، مگر سکندر نے بھوک کی شدت سے اس طرف نگاہ بھی نہ کی۔ اس کے بعد شہزادی نے سوکھی روٹی سکندر کے سامنے رکھی۔ وہ روٹی کھا کر سکندر نے پانی پیا۔ تب شہزادی نے کہا کہ ان بیش قیمتی جواہرات کی طرف آپ نے توجہ نہ فرمائی اور یہ آپ کو بیکار نظر آئے۔ اے بادشاہ، ایسی بیکار چیز کے لیے کیوں دنیا کو قتل کرتا اور تباہ کرتا پھرتا ہے؟ جا قناعت اختیار کر۔ یہ نصیحت سن کر سکندر نے چین سے فوج کو ہٹا لیا۔ دوستو، یہ مضمون سیرت الصالحین کے اندر آیا۔ اس مضمون سے ہمیں سبق ملتا ہے، صرف 3 روز کے قید خانے کی تکلیف نے کروڑہا روپے کے جواہرات کو بیکار کر دیا اور صرف سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کام آیا۔ اسی طرح 1 روز قبر کے قید خانے میں یہ سب دنیائی جاہ و جلال اور یہ سوکھی روٹی وغیرہ بھی سب کچھ بیکار ہو جائے گا اور وہاں صرف نیک اعمال ہی کا کارآمد ہوں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کہاں احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔